ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، ملک پاکستان میں اس کرۂ ارض پر بعض اوقات علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بڑے بڑے بے ادب لوگ جو ہے وہ شان انبیاء میں اور ناموس رسالت اور ناموس قرآن میں وغیرہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنی مسجد میں کہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی ایمانوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اس میں ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے ملک پاکستان میں گستاخی کی، تو کیا تھا کہ کسی نے اس پر، جیسے اس دن سید خان تھا، ایک پولیس والا تھا، تو اس نے گستاخ کو مار دیا، لمبا واقعہ۔ تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ مر گیا، اس نے مارا، یہ دو تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے وہ خود جہنمی بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ بولے یہ تو غلط کیا اس نے۔ اب بھائی تمہیں کیا بیماری ہے کہ تم اس کے پیچھے پڑے؟ اب طارق مسعود کا مسئلہ چلا کہ اس نے کہا کہ قرآن میں یہ مسٹیک موجود ہے، حضور کو پتہ نہیں تھا، صحابی نے غلط لکھ دیا۔ یہ کھلم ایک غلطی تھی۔ اب علماء نے، مختلف نظریات والوں نے، یعنی متفقن علیہ کہ یہ واقعی یہ غلطی ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی غلطی کرے، کریم مولا نے اعلان کیا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ فوراً توبہ کرے۔ کیا کرے؟ اب اس غلطی میں جو فسادات ہوئے میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 17 میں یہاں پہ رب کریم نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ کوئی بھی مفسرین پر متفق ہیں، کوئی بھی عالم ہو، فاضل ہو، مدرس ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، لیکن جب بھی کسی غلطی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت وہ نادان ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ انبیاء علیہ السلام چونکہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے۔ بہرحال اس نے تو کہا کہ مسٹیک ہے، اس نے انگلش میں لفظ استعمال کیا، لیکن کہا کہ غلطی کی ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی انبیاء سے۔ اور پھر قرآن جیسے پیاری کتاب لارے بفی ہے، اور پھر ان میں شکوک شبہات بالوچ کو بھی پتہ چلا۔ ان کو چاہیے کہ طارق مسعود، آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً کہہ دیتے کہ لوگوں، انسان سے غلطی ہوتی ہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، انسان کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، خلق الانسان ضعیفا، سورہ نساء میں غالباً 28 نمبر آیت ہے، یہ غلطی مجھ سے ہوئی۔ خیال رکھنا، یہ میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں کہ انہیں یہ بھی اپنے اس میں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جب بھی آتا ہے بار بار اس نے وہ توبہ کا اظہار کیا، لیکن اس میں وہ کھل کر نہیں آتا، ایسے خوفزدہ ہوتا ہے کہ یوں میرے اوپر الزام ہے اور یوں ہے، لوگوں نے یوں سمجھا، لیکن کھل کر نہیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ اور جب میں نے خود سنا تو غلطی تھی، کھل کر بولنا چاہیے نا۔ اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور آنے والے وقتوں میں کوشش کروں کہ اس قسم کا نظریہ بیان نہ کروں، ایسے کوئی غلط بات قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں نہ کروں۔ یقیناً یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس پر شرمندہ ہوں اور نہ کرنے کا عزم ہے، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ کہ یہ تو گیا، اس نے تو کہا میں نے غلطی کی، جو علماء نے تنبیہ کی، یہ تو گیا، ختم، غلطی کی بات ہے۔ لیکن جو سوشل میڈیا پر جو لوگ برباد ہوئے، اصل میں نا میرا جو یہ تھوڑا سا کلپ ہے، مقصد یہ جو برباد ہوئے، جو عوام برباد ہوئی، جو فرقواریت برباد، جو فرقواریت کے نام پہ کیا، تو ہمارا بڑا مولوی تھا، جیسے دجال تو برباد ہوگا، لیکن وہ جو ساتھ ہم تو ڈوبے صنم تمہیں لے کر۔ اب یہ تو بھائی اس نے تو چلو ایک تو اس نے تو کہا چلو میری توبہ، لیکن ان کا کیا بنے گا جس نے پہلے دن سے لوگوں نے
قلم اٹھایا اور سوشل میڈیا پر شروع، ارے لوگوں کو تو ایک کو میں نے کہا بھائی تمہارے بڑے نے صحابہ کے بارے میں اتنے بڑے بے ادبی گستاخیاں کی ہیں تو یہ صحیح ہے؟ بولے ارے لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، یہ ہمارا مولوی ماشاءاللہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے غلطی کی، فلاں بھی، تمہیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ لگے کہ بھائی قرآن کی یہ غلطی تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ لنصفان جو ہے نا یہ تنوین کیوں آئی ہے، تو فعل ہے، فعل بھی تنوین کہاں سے آئی؟ تو بولا اس کو تو پتہ تھا، وہ تو چونکہ پڑھا لکھا تھا، زیادہ جانتا تھا، یعنی نبی کو تو پتہ نہیں تھا کہ نا یہاں کیا لکھنا چاہیے، نہ صحابی کو پتہ تھا، لیکن اس کو تو پتہ چلا، وہ اکڑ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ وہ بولنے والا خود یہ عقیدہ نہیں رکھے کہ نبی کی کتنی بڑی شان ہے، صحابہ کی کتنی بڑی شان ہے۔ یہ بڑی غلطی ہو گئی بھائی کہ ہم کہتے ہیں مسٹیک ہے، غلطی ہے، وہاں پہ کوشش کر۔ اس پر میرا الگ تفصیلی گفتگو ہوگی کہ حضور علیہ السلام کتنا لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ ہم دلائل سے، اس نے کہا نہیں جانتے، بس ایک امی لفظ سے اس نے کہا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دنیا کے مدارس اور کسی سے پڑھا نہیں ہے، باقی تو وہ دنیا میں معلم بن کر آئے اور دنیا والوں کو تعلیم دینے آئے، تو پڑھاتا دنیا میں تعلیم اور دینے والا وہی ہوتا ہے جو، میں یہاں درس دے رہا ہوں تو یقیناً یہاں پہ بڑے علماء، کوئی عوام ہے، اگر یہاں سب علماء میں اس قابل نہیں تو میں کیوں میں اس قابل پھر نہیں ہوں، کیوں درس ہوں پھر؟ تو یاد رکھیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو میں خاص کر عوام کو سمجھا دوں کہ آپ لوگوں نے کمنٹ کیے، اب ایک فسادی ہے جس کا نام منیر شاکر ہے، تو میں کہتا ہوں تو ویسے بھی برباد ہے کہ تو نے جو فسادات کیے، لیکن تمہاری فکر نہیں ہے، ہمیں تو ان لوگوں کی فکر ہے جو تمہارے پیچھے چلتے ہیں اور انانیت کے مسئلے میں انہیں نہ دین کی پرواہ ہے۔ یعنی انسان ماں پہ غیرت کرتا ہے، بہن پہ غیرت کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ناموس پر غیرت کرے۔ وہ ہم سے، ہماری ایمانوں کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم حضور علیہ السلام پر پیغمبر علیہ السلام کو، تو وہاں وہ تو ڈوبا، لیکن یہ ساتھ جو ان کو تو پتہ نہیں، وہ کہتے بھائی غلط ہے صحیح ہے، یہ تو اس نے تو کہا نا میں نے غلطی کی، لیکن آپ کمنٹ پڑھیں کہ لوگ کیا بکواس کرتے ہیں۔ تو میری درخواست اس سے ہے کہ عوام سے میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، آپ کلمہ پڑھیں اور اپنا نکاح دوبارہ تجدید نکاح کریں، اور کسی مسجد میں اگر قریب ہیں اور اس بات کو برا نہ مانے، ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، آپ نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ میں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ نمبر 28 ہے، آیت نمبر 83 ہے کہ اللہ فرماتے وہ جنت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو بڑے پن اور فساد کا ارادہ نہ کرے۔ میرا اس سے ارادہ کوئی فساد کا نہیں ہے، نہ میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تو ہم نہ فساد کا ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہم بڑے ہیں، کمزور ہیں، علم کی کمزوری ہر اعتبار سے کمزوری ہے، لیکن یہ بات، یہ پیغام میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ دنیا والوں تک ایک کلمہ گو مسلمان، اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا امتی، وہ اس قسم کے، اگر وہ نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی بات کرے، ارے تمہیں مولوی کروڑ گنا زیادہ حضور محبوب ہے، آپ اس سے کہہ کہ نہیں حضور علیہ السلام کی طرف، اس کی طرف نسب قرآن کی طرف، یہ غلط ہے، بھلے وہ بڑے کچھ بھی ہو، لیکن یہاں پہ غلطی ہے، اور اس کے لیے کمنٹ نہ کر کہ ارے تمہیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ چلا، ارے تمہیں کیا پتہ ہے، تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے اس قسم کے وہ کیے ہیں خرافاتی وہ کمنٹ کیے، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے انہیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طارق مسعود کو بھی اس پر الگ بیان دینے کی اللہ توفیق دے کہ وہ کہہ دے کہ بھائی میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی تھی، جنہوں نے میرے متعلق لوڑوں سے لڑائی کی کہ نہیں وہ صحیح والا، انہیں کہہ دے کہ تم غلط ہو، یہ بات غلط تھی، اور غلط میں کسی کی کا ساتھ نہیں دینا۔ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق وما علی الا البلاغ۔